دعا کریں کہ ہم اس صفحے اعضاء کے صدقے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر لیں کہ ان کی سواری کے سائے میں آ سکیں۔ یہ جو قیامت کا روز ہے بہت خطرناک، اور دھوپ بہت سخت، پیاس بہت سخت، بہت تکلیفوں کا دن ہے، لیکن جو بی بی کی سواری کے سائے میں ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ خوشحال ہوگا۔ تو یہ توفیق ہمیں خدا دے کہ ہم وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اسی لیے ہم دعائیں مکارم الاخلاق جو ہم نے عنوان اپنا اپنایا ہے، اس کے اندر امام نے ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایسی صفات ہے کہ جس سے ہم اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، لیکن کوئی بھی صفت جو ہوتی ہے اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ ایک دم سے نہیں آ جائے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب جا کے وہ صفات آپ کے اندر آئے گی۔ اب دیکھیے آج جو امام معصوم کے جملے ہیں، وَلَا أُظْلِمَنَّ وَأَنْتَ مُجِيبٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي وَلَا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي وَلَا أَذِلُّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ ہدایتی وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَلَا أَتْغَيَّنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ مُجْدِي۔ بہت مزے کے جملے، مجھے ساری دعا میں یہ جملے بہت زیادہ پسند آئے۔ دیکھیں ہماری کیا بجائی کہ ہم امام معصوم کے کلام میں اس طرح سوچیں، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا جو آپ کے دل کو لگتی ہے جا کر۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو جملے، اور یہ جملے امام ہی کی شان ہے کہ وہ بیان کر سکتے، نہ ہمارے ذہن میں آ سکتے، نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم اس طرح بات خدا سے کر سکیں۔ لیکن یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ لوگ مجھ پر ستم نہ کریں تو ان کو مجھ سے دور کر، ٹھیک ہے، تو دور کر دے کہ لوگ مجھ پر ستم نہ کریں۔ پھر فرما رہے کہ میں بے انصافی نہ کروں، میں بے انصافی نہ کروں تو مجھے روک لے، ٹھیک ہے، اور میں گمراہی میں نہ پڑھوں تو مجھے ہدایت دے، اور میں محتاج نہ رہوں تو مجھے کشادگی دے، میں سرکشی نہ کروں کہ تو نے سب کچھ مجھے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں امام ہر چیز جو ہے وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ خدا کی طرف ہی پلٹا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں کہ پروردگارہ میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں بے انصافی کرنے لگوں تو مجھے روک لے، میں سرکشی کرنے لگوں تو مجھے روک لے، میں گناہ کرنے لگوں تو مجھے روک لے۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہوگا کہ میں گناہ کرنے لگوں خدا مجھے روک لے، میں بے انصافی کرنے لگوں خدا مجھے روک لے۔ کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں مگر خدا ان کو نہیں روک رہا۔ لیکن کسی نے آج تک خدا نے ہاتھ تو نہیں پکڑا آگے کسی کا، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں بے انصافی کرنے لگوں خدا مجھے روکے؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب خدا کی توجہ ہماری طرف ہو، خدا ہمیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن روایات میں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ خدا اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنے ایسے لوگ ہمیں ہمارے ملک میں تو زیادہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ لگتا ہے کہ خدا نے چھوڑا ہوا، خدا کی ان کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ میں گناہ کرنے لگوں خدا روک لے، میں سرکشی کرنے لگوں خدا روک لے؟ یہ اس وقت کہ جب خدا میری طرف متوجہ ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ خدا میری طرف متوجہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ دنیاوی آرزویں جو ہے نا ان کو کم کرنا پڑے گا۔ جب دنیاوی آرزویں کم ہوگی تو معنوی آرزویں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معنوی آرزویں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ دنیاوی آرزوؤں نے اندر اتنا بسیرا کر رکھا ہے۔ معنوی آرزو کیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لوں، میں تڑپوں کہ میرے امام کا ظہور ہو جائے، میں تڑپوں کہ میں اپنے امام کی زیارت مجھے ہو جائے، ٹھیک ہے۔
یا کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے میری روح کتنی تڑپ رہی ہے، میں والدین کی خدمت کروں. جو دنیا کے لحاظ سے بھی بہت سارے ایسے روحانی کام ہیں، صرف مولا اور عبادت اور ان چیزوں کے لیے نہیں، باقی اور دنیا میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں. تو کیسے خدا متوجہ ہوا؟ ایک چیز اور ہے جو خدا کو جو متوجہ کر سکتی، اور وہ کیا کہ راتوں کا گریہ. ٹھیک ہے، جو گریہ ہے، نماز شب میں گریہ، اپنے گناہوں پہ رونا. کیا ہم میں سے کوئی گریہ کر رہا ہے راتوں کو اٹھ کے؟ اور اگر بیٹھے ہوئے تو گریہ ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے، بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے. جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک جوان رات کو اٹھ کر گریہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے یا خدا کی یاد میں روتا ہے، لیکن صرف گناہوں پہ رونا نہیں ہوتا، خدا کی محبت اور یاد میں بھی رو سکتا ہے انسان. اگر روتا ہے تو کہا کہ استغفار اگر کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے. ایک جوان کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام دیتا. اچھا دیکھیے، گریہ ایک اور طریقہ ہے کہ اگر ہمیں گریہ نہیں آ رہا راتوں کو اٹھ کے، یا نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھا نہیں آپ کے بعض اوقات اندر اتنا سخت آدمی ہوتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے گریہ ہو لیکن نہیں ہو رہا ہوتا. اس وقت آپ سہارا لیں یہی معصومین کی دعا. مفاتیح الجنت ہوئی، باقیات الصالحات جو چیپٹر ہے اس میں جو دعائیں ہیں معصومین کی، ترجمے سے وہ تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھے گا نمازوں میں. خاص طور پہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں. سحری کے جو اعمال ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ماہ رمضان میں سحری میں اس وقت تو شاید ٹائم پہ نہیں ہوتے، ان کو پڑھ کے دیکھیے. جیسے ہی آپ ان کو پڑھیں گے آنسو روانہ ہونے شروع ہو. یہ معصومین کے کلام میں اثر ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن ہم خدا کی تعریف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں. تو اس لیے وہ معصومین کی جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے بھی ہم گریہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں خدا کیسے بچا لیتا ہے کسی کو. کوئی گناہ کرنے جاتا ہے کیسے روک لیتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ملتا ہے. عطا نیشا پوری لکھتے ہیں کہ ایک لوہار تھا اور جوان تھا، عبادت گزار بھی تھا، نیک کام بھی کرتا ہوا. اس کو ایک کنیز پسند آ گئی. اب اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اس کو حاصل کر لے، لیکن وہ ناکام رہا. آخر اسے کسی نے کہا دوسرے شہر میں ایک جادوگر ہے. جیسے ہمارے یہاں اشتہار چھپے ہوئے ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں محبوب آپ کے قلب ہو گئے، بالکل اسی طرح کا. تو اس کو پتا چلا دوسرے شہر میں ایک جادوگر، وہ وہاں چلا گیا. اب اس نے جادو کیا، کوئی اثر نہیں. پھر جادو کیا، کوئی اثر نہیں ہوا. اس جادوگر نے پوچھا اس سے کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، خدا کی راہ میں دیتا بھی ہوں. اس نے کہا 40 دن کے لیے سارے کام چھوڑ دو. اب اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس پہ جادو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے اور اول وقت میں خاص طور پہ پڑھ رہا ہے، اس میں جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حصار میں آ جاتا ہے. خود بخود جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے، اور وہ ایک دیوار سے بن جاتی ہے. حصار مطلب ایک دیوار، ایک باؤنڈری میں وہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز اس سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے. اب اس نے کہا 40 دن تک تم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ گھر آ گیا. 40 دن تک اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی نیک کام نہیں. 40 دن کے بعد جب گیا پھر جادو کیا، اثر نہیں ہوا. اس نے کہا تم نے واقعی نماز چھوڑی ہے 40 دن؟ کہا کہ ہاں واقعی میں نے 40 دن نماز نہیں پڑھی. کہا پھر بھی سوچو کوئی کام، کوئی نیک کام تم نے کیا. تو بہت سوچنے کو اس نے کہا کہ بس ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، اسے اٹھا کے میں نے سائڈ پر کر دیا. اس نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ.
کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تمہیں بچا رہا ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں صلی اللہ محمد. سمجھ میں خدا کیسے بچاتا ہے؟ یعنی کوئی خدا موقع دیتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے یعنی کتنا چھوٹا کام ہے, کوئی اس نے پہاڑ تو نہیں کھودا, لیکن خدا موقع دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ مجھے موقع خدا دیتی ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ موقع دیتا ہے. اور کبھی نہیں, کبھی وہ بیماریوں کے ذریعے موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے چونکہ انسان بیمار ہوتا ہے اسے خدا یاد آتا ہے, اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں, اور پھر وہ گناہوں میں توبہ و استغفار کرتا ہے. یہ خدا کا موقع ہے. کبھی خدا کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے, کبھی اولاد کی پریشانی میں ڈال دیتا ہے. یہ موقع ہوتے ہیں کہ پلٹو. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ تم رونگ وے میں جا رہے تھے, پلٹو پیچھے کی طرف. یہ خدا موقع دیتا ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے خدا جو ہے, ہم خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. ہم یہ مجالس, یہ دعائیں کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ معصومین کا ذکر, یہ گریا, جو گریا ہے نا ہمارا, اس پہ زیادہ فوکس کریں ان خاص طور پہ ان دنوں میں, کیونکہ یہ خدا کو متوجہ کرتا ہے. جتنا گریا ہوگا وقت کا امام پہ متوجہ ہوگا اور خدا کا. کیوں؟ کیونکہ یہ مظلوم پہ گریا ہے. اس کے یہ جو تعلق ہے وہ مظلوم سے ہے, اور مظلوم کی آواز سب سے پہلے خدا تک پہنچتی ہے. درود پڑھ لیجیے. اس سے بہتر درود پڑھیے. لیکن کس طرح معصومین اور رسول خدا متوجہ کرواتے ہیں خدا کی طرف. اللہ کے رسول گزر رہے تھے, مکے میں تھے, اور جو راوی ہے وہ خود بیان کرتا ہے, خوات ایک صحابی, وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا, بنی کعب کی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی, وہ ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہے تھے. اب اللہ کے رسول وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا تم یہاں عورتوں کے پاس بیٹھے کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا یا رسول خدا, میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے اور میں اس کی رسی پٹوانے کے لیے ان عورتوں کے پاس بیٹھا ہوں تاکہ میں اس اونٹ کو باندھ سکوں, وہ بھاگے نہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, چلے گئے. جب واپس آئے اپنا کام کر کے تو میں پھر وہاں بیٹھا تھا. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ کیا ابھی تک تمہارا سرکش اونٹ کو آرام نہیں آیا جو تم یہاں خواتین کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بہت شرمندہ ہوا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اور کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول مسجد میں تھے, میں جب وہاں پہنچا اس دن کے بعد میں اس سے بچنے لگا کیونکہ میں نے جھوٹ بولا تھا. میں بچ کے رہتا تھا کہ ان سے میرا سامنا نہ ہو. میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے نماز کو طویل کر دیا, لیکن اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ جتنی مرضی طویل نماز کر لو, میں یہاں ملاقات کے لیے آیا. جب میں نے نماز ختم کی تو رسول خدا نے فرمایا بھائی وہ تمہارے سر کا شوٹ کا کیا بنا, رسی ڈال دی یا نہیں ڈالی, آرام آیا یا نہیں آیا؟ ابھی کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوں. ایک دن اسی طرح گلیوں میں چل رہا تھا, میں اپنے گھوڑے پہ سوار تھا, رسول خدا خچر پہ سوار تھے. پھر ملاقات ہو, پھر رسول خدا نے فرمایا تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بس اس دن کے بعد کیا ہوا کہ اب میں برداشت نہیں کر پایا, اتنا شرمندہ ہوا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جا کر اقرار کر لیا کہ یا رسول خدا میں جھوٹ بول رہا تھا, اور اپنی کمی جو میرے اندر تھی اس کا اقرار کیا. دیکھا آپ نے, یہ حجت خدا ہے.
دیکھا کس لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے تو وہ صرف امام ہی باہر نکال سکتا ہے. وہ دنیا کا جو حکمران ہے وہ نہیں آپ کے اندر چیک کر سکتا. یہ ولایت کا سسٹم ہے جو آپ کے اندر کی خرابیوں کو باہر نکالے گا, آپ کو توبہ کی طرف لائے گا, خدا کو متوجہ آپ کی طرف کروائے گا, آپ کی توجہ خدا کی طرف کروائے گا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 لندن صلوات, صلی علی محمد محمد. اب آپ دیکھیں جیسے ہی کہتا ہے کہ میں نے اقرار کیا تو رسول خدا کی دعا چلی میری طرف. لیکن جب کوئی انسان, اس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, تو دعا چلتی ہے معصومی. رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر خدا اپنی رحمت نازل کرے. اور پھر بعد میں رسول خدا کا جلیل القدر صحابی بنا. یعنی کس طرح انہوں نے, رسول خدا نے بار بار اس کو متوجہ کرا کے اپنی غلطی کی طرف اس کی توجہ کرائی. سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی, کہ اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کی ہدایت کرتا ہے, جو ہدایت کو قبول کریں ان کی ہدایت کرتا ہے. اور حدیث رسول ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کہ تم اگر کسی کو ہدایت دے دو. اے علی, اگر تم کسی کو ہدایت دے دو, کسی کو گمراہ کو, تو وہ تمہیں جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان میں سب سے بہتر ہے, سب سے افضل ہے. ابھی کی کچھ ہدایتیں جو وہ براہ راست خدا نے ہمیں دی, جیسے نبی, امام, یہ براہ راست نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں, جو ہدایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ہدایتیں وہ ہیں کہ جو دنیا میں آ کے ہمیں ملتی ہیں, جیسے آپ کو اچھا گھر مل گیا, اچھے ماں باپ مل گئے, اچھی کوئی کتاب مل گئی, اس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا, کوئی اچھا استاد مل گیا. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا ایک جملہ بعض اوقات کسی کتاب کا یا کسی استاد کا یا کسی عالم کا ایک جملہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. ہر بیان کرنے والا جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, ہر بیان کرنے والا, اور ہر سننے والا ہدایت لینے والا نہیں ہوتا. سعادت کے جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے, ٹھیک ہے, جو سعادت کے راستے وہ کھلے ہوئے ہیں. اب عام اجازت ہے کہ جو چاہے ان راستوں پہ چل سکتا ہے. اب چلنا اس پہ خود ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے چڑھائے گا نہیں اس راستے پہ, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں نا, اللہ نے اختیار دنیا میں بھیجا ہے, تو چلنا اس پر خود ہے. درود پڑھ لیجیے ایک بار, اللہم صلی علی محمد محمد. اس لیے کہا گیا کہ ابراہیمی صفات پیدا کرو اپنے اندر. ابھی ابراہیمی صفات کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسی صفات تھیں حضرت ابراہیم کے اندر باقی نبیوں کی نسبت کہ ان کو خلیل بنا لیا خدا نے, اپنا دوست تھا. صلی علی محمد محمد. یعنی ایک ٹیکنیک ہے کہ خدا متوجہ ہو جائے. اور ہمیں تو ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سلیبس سامنے آ گیا ہمارے, ایک بنی بنائی چیز, جیسے کہتے ہیں نا کہ پیکیج ایک پورا سامنے آ گیا. جیسے آپ کو واٹس ایپ وغیرہ کے پیکیجز ملتے ہیں, فون کے پیکیجز ملتے ہیں, آپ کو بنے بنائے پیکیج دیتے ہیں نا آپ کو, وہ کہ نیٹ کے اتنے منٹ ہیں, فون کے اتنے منٹ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں بھی ایک پیکیج سامنے آ گیا, ایک ٹیکنیک ہے کہ خدا متوجہ ہو جائے. کیونکہ ہم تو دیکھیں بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت گناہ گار لوگ, ہمیں ایسی ٹیکنیکس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ٹک کر کے ہم بس بٹن دبائیں اور وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں, اور ہمارا کام کیا, صرف ہمیں عمل کرنا ہے اس کو. اب ابراہیمی صفات ایک صفت یہ تھی کہ جس میں وہ خدا کے خلیل بن گئے کہ وہ درود بھیجتے تھے بہت زیادہ, محبت والے. صلی علی محمد محمد. کیونکہ ان کی معرفت زیادہ تھی.
زیادہ ہوگی اتنا درود بھیجیں گے آپ. یہ معرفت کی بات ہے. تو حضرت ابراہیم ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ درود بہت زیادہ بھیجتے تھے, باقی نبیوں کی نسبت معرفت آل محمد ان کو سے تو وہ درود بھیجا کرتے اور دوسری صرف ان کی یہ تھی کہ کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں. خدا کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ صرف مجھ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو مجھے سے سوال کرو, یہ خدا کہتا ہے. اور نہ کسی کو انہوں نے کبھی سائل کو رد کیا کہ کوئی دروازے پہ آ گیا تو اس کو دیا. یہ دوسری صفت ان کی جس کی وجہ سے ان کو خلیل بنایا گیا. اور تیسری صفت یہ تھی کہ سجدہ بہت زیادہ کرتی تھی. ذرا سی بات ہوئی فوراً سر سجدے میں, رخسار خاک میں رکھ دیے, پیشانی خاک میں رکھ دی. جس وقت حضرت علی کو بستر پہ سلایا رسول خدا نے شب ہجرت, تو بستر پر سونے سے پہلے رسول خدا سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی جان بچ جائے گی. کہا کہ ہاں بچ جائے. تو اس وقت دیکھیں اتنی خوشی حضرت علی کو, اتنی خوشی ہوئی, یعنی انہوں نے اس کو ایک نعمت سمجھا. ہم تو مطلب گزر جاتے ہیں نا ایسے ہی سن کے, لیکن یہ اس وقت حضرت علی سے کوئی پوچھے کہ کہتے ہیں کہ فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو. جیسے ہی سنا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی, تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا کہ شکرن للہ. یعنی دیکھیں نا کہ سجدہ جو ہے وہ آپ کی قیمت کو بڑھائے, آپ کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. خدا کی بارگاہ میں پتہ قیمت بڑھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, خدا نے جو ہمیں اتنی صفات دے کر بھیجا ہے, ان صفات کا کوئی مول نہیں ہے. یعنی اتنی صفات ہیں, اتنی صفات ہیں, اسی لیے جیسے جیسے انسان اپنی قیمت بڑھاتا چلا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ خدا کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. ضرور پڑھ لیجیے حسین, اے وارث خون عباس, ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ, عبادتوں کا راستہ. آہستہ آہستہ آواز نیچے ہوئی جا رہی ہے بجائے اونچی ہونے کی. عبادتوں کا راستہ, سعادتوں کا راستہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, حیدری, بآواز بلند صلوات. لیکن کائنات کی ہر مخلوق کو ان کی معرفت ہے, وہ آپ سے آگے نہ نکل جائے. تعظیم کرنے میں, عبادت کرنے میں, ان کی تعریف کرنے میں, ہر مخلوق ان کی تعریف کرتی ہے, ہر مخلوق ان کو سلام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مخلوقات ہیں جو آپ کے لیے خلق ہوئی ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں, آپ ان کو مسخر کریں. وہ تمام مخلوقات وہ ہیں کہ جو آپ کے نیچے ہیں, آپ اوپر ہیں. دیکھیے ایک دفعہ مکے میں دریائے فرات میں طغیانی آ گئی. لوگ آئے مولا کے پاس, کہا کہ مولا طغیانی آ گئی ہے, تباہی ہو رہی ہے. اب حضرت علی چلے اپنے اصحاب کے ساتھ, اور راستے میں جب آپ آ رہے تھے مسجد بنی ثقیف کے پاس سے گزرے تو وہاں پر کچھ اوباش نوجوان بیٹھے, انہوں نے فکرے کسے. تو حضرت نے سرزنش کی. حضرت نے فرمایا کہ اے قوم سمود کی باقیات, ٹھیک ہے, کہ تم لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پاؤ گے. تو وہاں جو بزرگ ان کے کھڑے تھے انہوں نے حضرت سے معافی مانگی. کہا کہ حضرت ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں, یہ بہت خراب لوگ ہیں اور یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے.
حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو سزا دوں گا. اب ان لوگوں نے کہا کہ مولا آپ ان کو معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا ایک شرط پر معافی ملے گی کہ جب میں آؤں تو یہ اوباش خانہ ختم ہو چکا ہو. جو بھی کچھ انہوں نے وہاں بنا رکھا تھا اپنے بیٹھنے کے لیے، حضرت جا رہے ہیں دریائے فرات کی طرف کہ وہاں پر طغیانیہ، اور کہہ رہے کہ واپسی میں جب میں آؤں تو یہ ختم ہو چکا ہو. اب دیکھیں حکمران کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تمہاری بستی میں جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، کھڈے ہیں، میری واپسی تک ختم ہو چکے. یہ جو گٹر کھلے ہوئے پرنالے بنے ہوئے یہ میری واپسی تک ختم ہو چکے. ورنہ جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہو. دیکھیے سزا دی تو کیسی سزا دے رہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی. حضور جیسے آپ کا حکم، جب آپ واپس آئیں گے یہ سب چیزیں ٹھیک ہو چکی. اب حضرت آگے بڑے دریائے فرات پر پہنچے اور عبرانی زبان میں کوئی جملہ کہا. دریا میں طغیانی تھی، دریا کا پانی 2 فٹ نیچے چلا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا نہیں مولا ابھی بھی خطرہ ہے. آپ نے اپنا عصا اٹھایا، دریا میں مارا، پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ مچھلیاں نظر آئیں. ان مچھلیوں نے سر اٹھایا، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں خلق کیا گیا تو آپ کی ولایت کو ہمارے اوپر پیش کیا، اور مار والی مچھلی اور مونچھوں والی مچھلی کے سوا ہم سب نے آپ کی ولایت کو قبول کیا. تو دیکھیں ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ یہ امام ہے، یہ خدا کے محبوب ہیں، یہ خدا کی محبوب ہستیاں ہیں. حتیٰ کہ دشمن بھی جانتا ہے. آپ کو پتا ہے دشمن جو ہے یہ محرم شروع ہوتی ہے کیوں تیز ہو جاتا ہے ہمارا بھی دشمن. اچھا ہم بھی تیز ہو جاتے ہیں، وہ بھی تیز ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس پہ ڈٹے رہیں گے. وہ انہی 2 چیزوں کو نشانہ بناتے. 2 آئیڈیالوجیز ہمارے پاس ایسی، 2 نظریے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے پاس جو رنگ سرخ ہے، سرخ رنگ علامت ہے خون کی، کہ جتنا خون بڑھے گا، ہمارے مکتب کی نا یہ پہچان، یہاں جتنا خون بہے گا، جتنے شہید ہوں گے، جتنا خون بہے گا، یہ مکتب اوپر ہے. ٹھیک ہے، دیکھا نہیں آپ نے کربلا میں کتنا خون بہا، لیکن کیا کربلا ختم ہو گئی؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اتنا خون بہ گیا، سب ختم ہو گئے، کوئی مرد نہیں بچا، سب ختم ہو گئے، عورتیں اسیر ہو گئی، یہ ختم ہو گئی. لیکن وہ اتنا ہی اوپر آ گیا. واقعہ کربلا قیامت تک چلے گا، بے شک بے شک، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ واقعہ دہرایا ہے. جناب فاطمہ جب عرش کا پایا تھام کر فریاد کرے تو اس وقت بھی واقعہ یہ دہرایا گیا. یہ بات آپ کو شاید انٹرویو دیکھا ہو آپ نے عمران خان کا، جو امریکہ میں بیٹھ کے دیا تھا، جب اس کا وزٹ تھا پہلا امریکہ گیا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا ان کے ٹی وی پر کہ آپ لوگ جو ایران کے متعلق بات کی تھی کہ آپ ان کے نظریے کو سمجھے نہیں گے. وہاں بیٹھ کے کہا کہ آپ ان کو طالبان سے نہ ملائیں. کہا یہ طالبان اور ہے، یہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے، یہ اور ہے. کہا یہ وہ لوگ نہیں کہ چند جگہ جا کے پھٹ گئے، وہ طالبان ہے. کہا یہاں شہادت ان کا ورثہ ہے. قاسم سلیمانی نے تہران کے چوک پر لکھ کے لگایا تھا، بورڈ وہاں پہ لگا ہوا تھا، والعصر جو ان کا مشہور چوک ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا تھا، ماں ملت حسین ہستی، ہم حسین کی ملت ہے، قوم ہے. ماں ملت شہادتین، ہم شہادت کی قوم. یعنی یہی بات اس نے ان کو کہی کہ یہ لوگ شہادت سے نہیں ڈرتے، تم انہیں سمجھے نہیں ہو.
ان کے ساتھ تم اس طرح بات نہیں کر سکتے، یہ فون سے نہیں گھبراتے، یہ جتنا خون بہاتے ہیں یہ اور طاقتور ہو جاتے ہیں، خون ان کو طاقتور کرتا ہے۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے ہمارا، دشمن کو پتا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا سبز رنگ ہے۔ سبز رنگ ہوتا ہے امید کی نشانی، یعنی کہ یہ لوگ ایک انتظار کر رہے ہیں ایک آنے والے کا، اور وہ سبز رنگ ان کو امید دلاتا ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہو، یہ مایوس نہیں ہوتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات کتنے خطرناک حالات ہو جاتے ہیں، کس قدر شہادتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بعض اوقات 70 80 شہادتیں ہوتی ہیں اور اگلے دن دھوم دھام سے سویا ہوا ہوتا، یعنی کوئی غائب نہیں ہو جاتا۔ اگر کہیں دھماکہ ہوا، اہل تشیع کو مارا گیا، تو اگلے دن تو غائب ہو جانا چاہیے نا، اگلے دن اس سے زیادہ رش ہوتا ہے، اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ذکر سید و شہداء اور بلند ہو جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا کہ ان کے پاس جو امید ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور وہ امید ہمارا زمانے کا ہے۔ تو شہادت جو ہے، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے شہداء کی جو زندگی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، اس کے ذکر کو، شہداء کے ذکر کو زندگیوں میں لے کر آئے۔ یہ ایران وغیرہ جو اس لیے اس قدر کامیاب ہے کہ یہ لوگ شہیدوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں، آپ جائیں گے نا ان کی کنٹری میں تو محرم میں یا خاص موقعوں پہ شہداء کی تصویریں جگہ جگہ لگی ہوئی، شہداء کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء سے توسل کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ شہداء سے توسل جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، اور ہم شہادت کو، وہ پھر شہادت کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ ہمارا ورثہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ دیکھیے ایک جو ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شہید ہوئے ان میں کچھ ایسے تھے جن کے صرف اعضاء ملے تھے، یعنی گمنام شہید تھے، ان کو ایسے ہی دفنا دیا گیا، قبریں بنا کے، کسی قبر میں چند ہڈیاں پڑی ہیں، کسی میں کسی کا بازو پڑا ہے، ان پہ لکھا ہوتا تھا گمنام۔ اسی طرح ایک شہید کی ماں، اس کا بیٹا بھی گمنام تھا، سالوں کو ماں روتی رہی کہ کاش میرے بیٹے کی خبر کا پتہ چل جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں، مولا سے توسل۔ اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بتایا گیا کہ فلاں قبر اس شہید کی، اب جب پتہ چلا تو ڈی این اے کروایا گیا، پتہ چلا ہاں یہ ماں کے ساتھ اس کا وہ ڈی این اے میچ کر گیا۔ ماں کو بڑی خوش ہوئی کہ بیٹے کی مجھے خبر ملی۔ اب اس میں سے وہ جو گمنام کا کتبہ لگا ہوا تھا وہ اتار دیا گیا، اس کا نام لکھ دیا گیا۔ چند دن کے بعد وہ شہید ماں کے خواب میں آئی، اس نے کہا کہ اماں آپ نے یہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری قبر میں نام لکھا گیا۔ کہا کہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کہا کہ جب تک میری قبر پہ گمنام لکھا ہوا تھا ایک توفیق مجھے حاصل تھا۔ کہا کہ جتنی قبریں ہیں ان پہ گمنام لکھا ہوا ہے، ایک ماں ان قبروں پہ آتی تھی، میں اس توفیق سے محروم ہوں، اور وہ کوئی نہیں، وہ ہماری بیٹی ہے۔ کہا کہ جناب فاطمہ میری قبر پر آتی تھی کہ اس کی ماں کو اس کی خبر کا پتہ نہیں تو میں نے اس کی قبر رکھی۔ دیکھیے یہ مقام ہے ایک شہید کا۔ دیکھا آپ نے ہم کتنے رچ ہیں اس معاملے میں، ہم کتنے بڑے مقتل کے ماننے والے، اور ہماری بیوی کس قدر اکرام کرتی ہے ہمارا، کس قدر محبت ہم سے کرتی۔ وہ بیوی آپ دیکھیں گے جو مدینے سے چلی گریا کرتی ہوئی، زندانوں میں گریا، کربلا کے صحراؤں میں گریا، کوفے اور شام کی راہوں میں گریا، کہاں کہاں بیوی نے گریا نہیں کی۔
हजारों रिवायतें मिलती हैं कि आशूर के दिन जैसे ही पहला शहीद गिरा ना, रावी कहता है कि 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन की ताकत का आलम ये था कि जैसे ही पहला शहीद गिरा और उसने गिरकर आवाज दी, उसने सलाम किया, तो असहाब ने चाहा कि वो दौड़ कर जाए और उसका लाशा उठा कर, लेकिन इमाम ने रोक दिया। इमाम ने फरमाया मैं खुद जाऊंगा, इसलिए कि वो मेरी वजह से राह खुदा में कुर्बानी दे रहा है, मेरा शहीद है, मेरा साहब। यानी इकराम कर रहे थे ना, उसकी ताज़ीम कर रहे थे, इज्जत कर रहे थे कि मेरी तरफ से, मेरी जानिब से कुर्बानी दी है, तो मैं जाके उसका लाशा उठा। रावी कहता है कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये ताकत देखी कि वो घोड़े पे बैठे और घोड़ा दौड़ाते हुए उस शहीद के लाशे पे पहुंचे, उतरे बगैर झुके, एक हाथ से जवान का लाशा उठाया, घोड़े पे रखा और मक्तल पे लाके उसको इज्जत के साथ लिटा दिया। रावी कहता है पूरा दिन मैं यही देखता रहा कि हुसैन लाशें लाते रहे, खुद जाते, लाशा लाते, मक्तल में रखते, दो जानू होकर बैठते, लाशों को दोनों हाथों पर बुलंद करते और परवरदिगार की बारगाह में भी कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ये परवरदिगारा हुसैन की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। पूरा दिन में ये मंजर देखता रहा कि 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन किस तरह जाता है, लेकिन लाशें हो जाता है। लेकिन कहा कयामत तो उस वक्त हो गई कि जब कड़ियल जवान बेटे ने मैदान से सलामे आखिर किया। उस पर क्या आलम हो गया कि हुसैन घुटनियों के बल चले। उस वक्त क्या आलम हो गया, या अली कहते हुए एक मरतबा का बेटा अब्बास ने हमारी कमर तोड़ दी और जैसे ही तुम्हारी आवाज आई हमारी बेनाई चली। अब हुसैन को कुछ नजर नहीं आता, घुटनियों के बल चले, कभी इससे रास्ता पूछ रहे, कभी उससे रास्ता पूछ रहे, और अली अकबर मैदान से आवाज दे रहे। इमाम ने फरमाया अकबर आवाज दो, मैं तुम्हारी आवाज के सहारे आऊं। अकबर आवाज दे रहे, बाबा मैं यहाँ हूँ, जहाँ गिरे हुए वहां से आवाज दे। पूरा बाप जिसे नजर नहीं आ रहा घुटनियों के बल चल रहा। जो रास्ते में फौज यजीद के सिपाही हैं उनको पकड़ पकड़ के पूछ रहे कि मुझे जरा मेरे बेटे तक पहुंचा। किसी ने मदद नहीं की। मालूम है किसने मदद की? एक बार इमाम ने जुलजना की लगाम में हाथ डाला, कहा ऐ जुलजना मुझे मेरे अकबर तक पहुंचा। उस वक्त जुलजना इमाम को आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां लेके आया जहां अली अकबर गिरे हुए। और एक मरतबा जुलजना ने अपने मुंह को जमीन पर रगड़ कर आवाज निकाली जैसे कह रहा हूं मौला अली अकबर यहाँ। एक बार हुसैन ने अली अकबर की खुशबू को महसूस किया और अपने आप को अली अकबर पर गिराया, लिपट के रोने लगे, मेरे बेटे तुम तो शकीर, मेरे बेटे तुम तो शकीर रसूल। अली अकबर ने कहा बाबा आपको मैंने ज़हमत दी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको ज़हमत हो, आप मुझ तक पहुंचे में ना जाने कितनी ठोकरें खा के, ना जाने कितनी मर्तबा गिरे, कितनी मर्तबा उठे। बाबा मैं माफी चाहता हूँ। कहा बेटा तुम्हें खेमे में ले जाना है, तुम्हारी माँ इंतजार कर, मेरी मदद करो तुम्हें उठाने में, कि मैं तुम्हें उठाकर वहां तक ले जाऊं। इधर जनाबे ज़ैनब जो मिजाज शनास है रिसालत की, इमामत की, एक मर्तबा जब उन्होंने इस मंजर को देखा और इस आलम को देखा तो जनाबे ज़ैनब ने बच्चों को इकट्ठा किया, कहा बच्चों दौड़ कर जाओ, मेरा भाई से जवान का लाशा न उठेगा। अब क्या हुआ? मेरे इमाम ने अकबर की कमर के नीचे हाथ रखा, उठाना चाह रहे हैं लेकिन ना उठा पाए। 2-3 दफा कोशिश की, एक मरतबा बेटे ने कहा बेटे मेरी मदद करो उठाने। कहा बाबा कैसे मदद करो? कहा मैं तुम्हारी कमर के नीचे हाथ रखता हूँ, तुम अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल। जैसे ही इमाम ने कमर के नीचे हाथ रखा, अकबर ने एक हाथ गले में डाला। कहा बेटा दूसरा हाथ भी डालो। कहा बाबा दूसरा हाथ नहीं हटा सकता। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटे क्या छुपा रहे हो? कहा बाबा कुछ नहीं छुपा रहा। कहा हुसैन ने कहा बेटा तुम्हें मेरे हक की कसम मुझे बताओ कि क्या छुपा रहे हो? एक मर्तबा
آج ایسے بین کر کے رونا آ رہا ہے۔ ہائے علی اکبر کہتے ہو، ہائے علی اکبر۔ آج جو دعا ہے وہ ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر زبان سے ادا کرنے والے کوئی نہ اٹھے۔ جوان کا ماتم ہے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ اب امام نے کوشش چھوڑ دیا، ذرا اکبر کو لے جانے کی کوشش چھوڑ دی، اس لیے کہ اب کیا کرنا تھا، اب وہ برچی نکالنی تھی جگر میں سے۔ امام نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچی پہ رکھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت امام نے یا علی کہہ کے برچی نکالی، ایک مرتبہ میرا کلیجہ شک ہو گیا